السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے آور فارن ٹائز۔ جیسا کہ ٹائٹل سے ظاہر ہے، اس ایڈیٹوریل میں ہم پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو آئی آر کے پرسپیکٹیو سے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے پرسپیکٹیو سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایڈیٹوریل ہے۔ اسپیسیفکلی ہم فوکس کریں گے جیو پولیٹیکل کنفرنٹریشن کو، یعنی کہ جو کنفلکٹ چل رہا ہے ہمارے ریجن میں، اسپیسیفکلی افغانستان میں، تو اس کے کیا ریپرکشنز ہونے جا رہے ہیں ہمارے ملک پہ، یعنی کہ پاکستان پہ۔ اس کے علاوہ جو عرب یا یمن ڈسپیوٹ ہے، اس پہ پاکستان نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، تو اس کے کیا فوائد ہوئے ہیں پاکستان کو۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایزی بجٹ وکٹری۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے حکومت نے بہت ہی آسانی سے بجٹ پاس کروا لیا ہے اور اپوزیشن کی جانب سے کوئی ان کو سخت قسم کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو پی ایم ایل این اور پاکستان پیپل پارٹی کے درمیان جو رفٹ تھی، اسٹرائف تھی، وہ بھی اس کی مین وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو انٹرا پارٹی پولیٹکس چل رہی ہے پی ایم ایل این میں، اس نے بھی روکا ہے انفلوئنس کرنے سے اسمبلی میں پی ایم ایل این کو۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کرکٹ وینیو شفٹ۔ تو کرکٹ وینیو شفٹ کر دیا گیا ہے T20 ورلڈ کپ کے لیے انڈیا سے UAE اور عمان میں۔ اب ورلڈ کپ ہیلڈ ہوگا اکتوبر 17 سے نومبر 14 میں UAE اور عمان میں کمبائنڈلی۔ تو اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ کووڈ-19 کے کیسز بہت زیادہ تھے انڈیا میں، تو مجبوراً یہ جو ورلڈ کپ ہے یہ شفٹ کرنا پڑا ہے مڈل ایسٹ میں۔ ان دا چاپی واٹرز آف گلوبل پولیٹکس، سیاسی جو ہے عالمی سیاست ہے وہ ابھی ڈیفیکلٹ اور انسرٹین ٹائمز میں ہے۔ دو اسٹیٹس دیٹ کیپ نیشنل انٹرسٹ سپریم، وہ ریاستیں جو اپنے قومی مفاد کو ترجیح دیتی ہیں، اینڈ میک ڈیفٹ فارن پالیسی چوائسیز، اور بہت سکیلفل قسم کی اپنی فارن پالیسی چوائسیز بناتی ہیں، آر دی ونز دیٹ سکسیڈ، یہ وہ ریاستیں ہیں جو کامیاب ہوتی ہیں۔ ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے کہ ایسی ریاستیں اسپیسیفکلی خاص طور پہ جو کہ رزسٹ کرتی ہیں، انوالو نہیں ہوتی پیپلز کنفلکٹ میں، یعنی کہ دوسرے لوگوں کے معاملات میں، کنفرنٹیشن میں۔ آف کورس ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے۔ ویریس پاکستانی گورنمنٹس ان دا پاسٹ ہیو فیلڈ ٹو اڈاپٹ سچ میئرز، ماضی میں بہت ساری پاکستانی حکومتیں اس طرح کے اقدامات نہیں اپنا پائیں اور ناکام ہو گئی ہیں۔ گیٹنگ دا کنٹری سکڈ ان کولڈ وار پولیٹکس، جس کی وجہ سے پاکستان کولڈ وار کی سیاست میں انوالو ہو گیا، ایز ویل ایز دا افغان کوگمائر، اور افغان کوگمائر میں بھی پاکستان نے پارٹیسپیٹ کیا فالوئنگ دی سوویت انویژن، جو کہ سٹارٹ ہوا تھا سوویت انویژن کے بعد۔ یہ کچھ مثالیں ہیں کہ کس طرح سے پیپلز کنفلکٹ میں پاکستان انوالو رہا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں ایز این ادر جیو پولیٹیکل کنفرنٹریشن ایمرجز ان دا ریجن، خطے میں ایک اور جیو پولیٹیکل تضاد چل رہا ہے افغانستان میں، پٹنگ دا ویسٹرن کیمپ اگینسٹ چائنا، اور جو مغربی کیمپ ہے اس کو چائنا کے خلاف پٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ول نیڈ ٹو میک سم ٹف چوائسیز، اب پاکستان کو کچھ سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ اٹ از ان دس کانٹیکسٹ دیٹ دا پرائم منسٹر ٹولڈ چائنیز اسٹیٹ براڈ کاسٹر CGTN، تو اسی کانٹیکسٹ میں پرائم منسٹر عمران خان نے چائنیز میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا ہے منگل والے دن دیٹ پاکستان ول ناٹ جوائن اینی اینٹی بیجنگ گروپنگ، پاکستان کسی اینٹی بیجنگ گروپنگ کو جوائن نہیں کرے گا۔ پاکستان شوڈ ہیو ریلیشنز ود ایوری ون، پاکستان کے ہر کسی کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے۔ عمران خان ٹول دی چائنیز آؤٹلیٹ، عمران خان نے چائنیز آؤٹلیٹ کو بتایا، وائل ایڈنگ دا ریلیشن شپ بٹوین اسلام آباد اینڈ بیجنگ از ویری ڈیپ، اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان تعلقات بہت گہرے ہیں۔ دا اسٹرینج گریٹ رائیولری، بہت عجیب اور بڑی جو یہ دشمنی ہے۔ مسٹر خان ریفر ٹو اٹ انٹرویو پوائنٹس دی ایمرجنگ بلڈ بیک بیٹر ورلڈ اسکیم، مسٹر خان کا اشارہ تھا بلڈ بیک بیٹر ورلڈ یعنی کہ B3W اسکیم کی جانب، دیٹ ہیز ریسنٹلی بین فلوٹڈ بائی دی G7 بلاک آف انڈسٹریلائزڈ ویسٹرن اسٹیٹ، جس کو ابھی فلوٹ کیا گیا ہے، موو کیا گیا ہے G7 بلاک کی جانب سے، ویسٹرن جو مغربی اسٹیٹس ہیں، اور جس میں جاپان بھی شامل ہے۔ ایز امریکن officials have said on record، امریکن officials نے آن ریکارڈ کہا ہے، the plan is designed to counter the Belt and Road Initiative، اس پلان کو بنایا گیا ہے BRE کی مخالفت کرنے کے لیے، which CPEC is part of، اور BRI کا ایک پارٹ CPEC بھی ہے۔ It should be remembered، یہ یاد رکھا جانا چاہیے، that Prime Minister referred to CPEC، کہ پرائم منسٹر نے CPEC کو ریفر کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا بگیسٹ ہیپننگ ہے پاکستان کے لیے۔ فور سیٹ انٹرویو میں انہوں نے یہ تمام باتیں کہیں۔ along with B3W کے ساتھ US is pushing Quad، a grouping of 4 states، US پش کر رہا ہے کوارڈ کو، جو کہ 4 اسٹیٹس کی گروپنگ ہے، جس میں آسٹریلیا، جاپان، انڈیا شامل ہیں امریکہ کے ساتھ، ٹو کنٹین چائنا کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے۔ کنسیڈرنگ دیز جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، ان جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے، دا پرائم منسٹر کنسرنز آر ویلڈ، پرائم منسٹر کے تحفظات بالکل برحق ہیں، اینڈ ہیز رائٹلی سیڈ، اور انہوں نے بالکل درست کہا، دیٹ پاکستان ول ناٹ ابینڈن اٹس فرینڈز، پاکستان اپنے دوستوں کو لیو نہیں کرے گا۔ دا فیکٹ از دیٹ، حقیقت یہ ہے، پاکستان ریلیشن ود چائنا آر انڈیڈ لانگ اسٹینڈنگ،
پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات بہت لمبے عرصے سے ایگزسٹ کر رہے ہیں اینڈ کین ناٹ بی سیکریفائز ایٹ دی آلٹر آف ایکسپیڈینسی، اور اس کو جسٹ ایڈوانٹیج کے لیے سیکریفائز نہیں کیا جا سکتا۔ بیجنگ ہیز کم ٹو دس کنٹریز ایڈ ایٹ ڈیفیکلٹ ٹائمز، مشکل اوقات میں بیجنگ ہمیشہ پاکستان کی مدد کے لیے سامنے آیا ہے اینڈ پاکستان ویلیوز دس کمٹمنٹ، اور پاکستان اس کمٹمنٹ کی قدر کرتا ہے۔ ڈیش ہے فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے آل دو اے پوزیشن آف ان کوالیفائڈ سپورٹ ٹو اینی کنٹری میرٹس ریویو، کسی بھی ملک کی جانب جو ان کوالیفائڈ سپورٹ ہوتی ہے اس کو ریویو کیا جانا چاہیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ کہتے ہوئے دس کنٹری آلسو وشز ٹو ہیو کارڈیل ٹائز ود دا US، پاکستان یہ بھی وش کرتا ہے کہ ان کے امریکہ کے ساتھ بھی فرینڈلی کارڈیل تعلقات ہونے چاہیے اینڈ ٹو موو بیانڈ اے ٹرانسیکشنل ریلیشن شپ دیٹ ہیز ایگزسٹڈ سنس دی کولڈ وار، اور ان کو اب ان کا جو ٹرانسیکشنل ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے جو کہ کولڈ وار سے چلا آ رہا ہے، اس سے آگے موو کرنا چاہیے، یعنی کہ امریکہ کو اب افغانستان کے پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھنا چاہیے پاکستان کو، اور اپنے جو تعلقات ہیں وہ ایک دوسرے اینگل سے اسٹیبلش کرنے چاہیے۔ Therefore the message to Washington must be clear، اسی لیے واشنگٹن کی جانب جو پیغام ہے وہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ کالن ہے، کالن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا۔ وی وانٹ کلوز ریلیشن ود یو، ہم آپ کے ساتھ بہت قریبی تعلقات چاہتے ہیں، بٹ پاکستان ول ناٹ بیکم اے پارٹی ٹو اینی rivalries، لیکن پاکستان کسی بھی دشمنی کا حصہ نہیں بنے گا، ڈیزائن ٹو آئزولیٹ اٹس ٹریڈیشنل لائز، جس کو ڈیزائن کیا گیا ہو ان کے جو قدیمی دوست ہیں ان سے الگ کرنے کے لیے۔ ان فیکٹ در حقیقت دس شوڈ بی مینٹرا ٹو گائیڈ آل فارن پالیسی ڈیسیجن، یہ اسٹیٹمنٹ یا سلوگن ہونا چاہیے تمام فارن پالیسی کے جو فیصلے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ ویدر اٹ از گیٹنگ انوالوڈ ان عرب ایرانین ڈسپیوٹ، آیا یہ عرب ایرانین جھگڑا ہو اور ادر پرکی فارن پالیسی کوسچن، یا پھر دوسرے اریٹیبل جو فارن پالیسی سوالات ہوتے ہیں وہ ہوں، پاکستان مسٹ مینٹین نیوٹرلٹی، پاکستان کو نیوٹرل رہنا ہوگا، اینڈ بی گائیڈڈ بائی پریگماٹزم پرنسپلز اینڈ نیشنل انٹرسٹ، اور اپنی جو گائیڈنس ہے وہ لینی ہوگی ریئلزم سے، اصولوں سے اور قومی مفاد سے۔ فار ایگزامپل پاکستان ڈیڈ دا رائٹ تھنگ بائی ناٹ گیٹنگ انوالوڈ ان دا یمن امبروگلیو ان 2015، پاکستان نے بالکل صحیح فیصلہ لیا تھا جب انہوں نے یمن کا جو کوگمائر تھا، کمپلیکیٹڈ سچویشن تھی، اس میں انوالو نہیں ہوئے تھے۔ دو دا ڈیسیجن ہیڈ انوائڈ مینی آف آور عرب برادرز، اگرچہ کہ اس فیصلے نے بہت سارے جو ہمارے عرب برادرز ہیں ان کو انوائے کر دیا تھا، اریٹیٹ کر دیا تھا۔ ایٹ دیٹ جنکچر، اس پوائنٹ پہ، دا کلیکٹیو وزڈم آف پارلیمنٹ، جو مجموعی عقل مندی تھی پارلیمنٹ کی، ہیڈ سیوڈ پاکستان فرام گیٹنگ ٹریپڈ ان این ادر کوگمائر، تو انہوں نے پاکستان کو بچا لیا تھا ایک دوسرے کوگمائر نے، ایک دوسرے امبروگلیو کمپلیکیٹڈ سچویشن میں انوالو ہونے سے۔ Therefore it should be through the democratic process، اس لیے یہ جمہوری پروسیس کے تھرو ہونا چاہیے، that all future foreign policy questions are settled in a wise and judicious manner، کہ تمام مستقبل کے فارن پالیسی کے جو سوالات ہیں ان کو ایک عقل مندانہ اور منصفانہ طریقے سے سیٹل کیا جانا چاہیے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایزی بجٹ وکٹری، دا آڈز ور آلویز اسٹیکڈ اگینسٹ دی اپوزیشن، جو پرابیبلٹی، لائکلیہڈ، چانسز، آڈز ہیں یہ ہمیشہ اپوزیشن کے خلاف تھے۔ اٹ کلیمز ٹو ناٹ لیٹ دا پی ٹی آئی گیٹ اٹس بجٹ اپارٹ، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو آسانی سے بجٹ پاس نہیں کروانے دیں گے۔ اٹ واز آلویز نون، لیکن یہ ہمیشہ سے معلوم تھا، دیٹ گورنمنٹ ہیڈ انف نمبرس، کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی تعداد ہے کہ وہ سموتھلی مینیج کر لیں نیشنل اسمبلی سے اپروول اپنی اسپینڈنگ اور ٹیکس ریونیو کلیکشن پلانس کا اگلے مالی سال کے لیے۔ ہینس دا پیسج آف دی بجٹ آن ٹیوزڈے واز ناٹ ان ایکسپیکٹڈ، اس لیے جو منگل کو بجٹ پاس ہوا ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ وٹ سرپرائز پیپل واز دی لیک آف ایفرٹ، تو لیکن لوگوں کو جس چیز نے حیران کیا ہے وہ کاوش کی کمی تھی آن دی پارٹ آف اپوزیشن، اپوزیشن کی جانب سے، خاص طور پہ پی ایم ایل این کی جانب سے جو کہ لارجسٹ اپوزیشن گروپ ہے اسمبلی میں، کہ وہ ریزسٹ کریں گے پیسج کو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ مور سرپرائزنگ واز دی سڈن ڈسپیرنس آف لارج نمبر آف پی ایم ایل این لا میکرز فرام دی ہاؤس، جو دوسرا سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پی ایم ایل این کے جو قانون ساز ہیں وہ اچانک سے غائب ہو گئے تھے، ان کی ایک بڑی تعداد ہاؤس سے، جسٹ وین اٹ واز ٹائم، جب وقت آیا ووٹ دینے کا بجٹ کے خلاف یا اس کے حق میں۔ اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف، ہو ہیڈ پلائڈ ٹو انشور، جنہوں نے یہ پرامس کیا تھا کہ وہ یقینی بنائیں گے دیٹ دا بجٹ وڈ ناٹ بی پاسڈ، کہ بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا، ڈڈ ناٹ ٹرن اپ ادھر، وہ بھی اسمبلی میں موجود نہیں تھے۔ فارمر پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی، اسٹیڈ اوے آن دی پری ٹیکسٹ آف ہیئرنگ اے کیس اگینسٹ ہم، تو وہ اس ایکسکیوز پہ دور رہے کہ اس دن ان کی کیس کی ہیئرنگ تھی۔ اٹ سیمز فرام دیئر اسٹیٹمنٹ جسٹیفائنگ، یہ نظر آتا ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے جو کہ جسٹیفیکیشن ایکسپلینیشن کے لیے دی گئی ہیں ان کی ایبسنس کی، کہ جو پی ایم ایل این لیڈرز ہیں وہ انہوں نے پہلے ہی کنسیڈ کر لیا تھا، ایڈمٹ کر لیا تھا اپنی ڈیفیٹ کو، ہار کو۔ کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو پاکستان پیپل پارٹی لیڈرشپ، کریڈٹ دیا جانا چاہیے پاکستان پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو، فار انشورنگ، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ 54 ان کے جو ممبرز ہیں 56 لا میکر میں سے وہ پریزنٹ تھے ہاؤس میں۔
when the final call for the voice vote on the resolution calling for the approval of finance bill was made, جب فائنل کال کی گئی وائس ووٹ کی اس ریزولوشن پہ فنانس بل کے اپروول کے لیے. ایون دی ایلنگ آصف زرداری جو کہ بیمار ہیں وہ بھی who had to attend a court hearing, جنہوں نے اپنی کورٹ ہیئرنگ بھی اٹینڈ کرنی تھی مارننگ میں, میڈ شیور انہوں نے بھی یہ یقینی بنایا his vote was counted کہ ان کا ووٹ اس میں شامل ہو. پاکستان پیپل پارٹی کے چیئر پرسن ہیں بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے آبجیکٹ کیا ہے, اعتراض کیا ہے, جس کو انہوں نے غیر قانونی بھی کہا ہے, اللیگلٹی بھی کہا ہے وائس ووٹ کو فنانس بل کے اپروول کے لیے, اور انہوں نے پریس کیا ہے اسپیکر اسد کیسر کو ہیڈ کاؤنٹ کے لیے. اچھا, تو یہ ہے وائس ووٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بل پاس کرایا جاتا ہے تو اسپیکر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس بل کے حق میں ہیں, تو اسمبلی سے بہت سارے لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں اور اتنے ہی لوگ تقریباً نہ میں جواب دیتے ہیں. تو اس میں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون اس کے حق میں ہے اور کون اس کے خلاف ہیں. جیسا کہ فنانس بل میں ہوا, ایسا نظر آ رہا تھا کہ نہ والے لوگ بھی برابر تھے, لیکن پھر بھی اسپیکر نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, اس لیے اس بل کو اپروو کیا جاتا ہے. تو اس لیے ہیڈ کاؤنٹ پہ زور دیا جانا چاہیے. Unlike the PMLN کے برعکس, the PPP decided not to let the government get away with its budget without a fight. PPP نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حکومت کو بجٹ کے ساتھ اتنی آسانی سے نہیں پاس کروانے دیں گے. That is what the opposition is expected to do in the democracy. اور یہی امید کی جاتی ہے اپوزیشن سے جمہوریت میں. اگین کالن ہے, پچھلے سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا. Question the government کہ وہ حکومت سے سوال کریں, and hold it account, اور اس کا احتساب کریں ان کے فیصلوں کے لیے اور پالیسیز کے لیے جو کہ یہ پارلیمنٹ میں میک کرتے ہیں. ڈیش ہے فلو آف سینٹینس کو بریک کرے گا. اینڈ ایون آؤٹ سائڈ اٹ اف نیڈ ٹو بی پروٹیکٹ دا رائٹس آف پیپل, اور یہ حکومت کی پارلیمنٹ سے باہر بھی مخالفت کریں اگر یہ لوگوں کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے ہو. دا PMLN واز ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو بیٹر. PMLN سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ بہتر کارکردگی سر انجام دیں گے, بٹ پروبیبلی انٹرا پارٹی ریفٹس آن دی فارورڈ اسٹریٹجی, لیکن جو پارٹی کے اندر برالز ہیں, فائٹس ہیں, اسٹرائف ہے, رفٹ ہے فارورڈ اسٹریٹجی پہ, از کیپنگ اٹ فرام ایگزرٹنگ اٹس انفلوئنس ان پارلیمنٹ, وہ روک رہی ہے PMLN کو کہ پارلیمنٹ میں اپنا اثر نہیں دکھا سکتے. دا ڈویژن ان دی کمبائنڈ اپوزیشن, یہ جو تقسیم ہے مجموعی اپوزیشن میں, اسپیشلی دا بیڈ بلڈ بٹوین دا پاکستان پیپل پارٹی اینڈ PMLN, اور جو خراب تعلقات ہیں PPP اور PML میں, آر آلسو افیکٹنگ اٹس افیکٹونیس, یہ ان کے اثر پہ, اثر و رسوخ پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. اٹ از ٹائم, یہ وقت ہے, دے سیٹ اسائڈ دیئر ڈفرینسز, کہ وہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں, ٹو پرسیو اے جوائنٹ اسٹریٹجی, ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کو جاری رکھنے کے لیے میجر ایشوز پہ دیٹ کم اپ ان دا پارلیمنٹ ٹو کویسچن دی رولنگ پارٹیز پالیسیز, جو کہ سامنے آتے ہیں پارلیمنٹ میں رولنگ پارٹی کی پالیسیز کو سوال کرنے کے لیے, انسٹیڈ آف allowing it کارٹے بلانکے, بجائے اس کے کہ وہ ان کو کارٹے بلانکے الاؤ کریں. کارٹ بلانکے ہوتا ہے کمپلیٹ فریڈم ٹو ایکٹ ایز ون وشز وین اٹ کمز ٹو دا نیشنل افیئرز, جب قومی افیئرز کی بات آتی ہے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کرکٹ وینیو شفٹ. تو ایک بہت عرصے سے امید کی جا رہی تھی کہ کرکٹ کا جو وینیو ہے ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ کا, کرونا وائرس اسٹرائکن انڈیا سے مڈل ایسٹ کی جانب شفٹ کر دیا جائے گا. تو اس کو فائنلی کنفرم کر دیا گیا ہے ٹیوزڈے والے دن. دا UAE اینڈ عمان ول ہوسٹ دی شو پیس, اب اس شو کو UAE اور عمان ہوسٹ کریں گے. ایون دا کرکٹ شارٹیسٹ فارمیٹ فرام اکتوبر 17 ٹو نومبر 14, کرکٹ کی شارٹیسٹ فارمیٹ کو جو کہ اکتوبر 17 سے نومبر 14 اس سال سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. After India's ability to hold the tournament was severely limited by the massive surge in the COVID-19 cases, کیونکہ جو انکریز تھا COVID-19 کیسز کا, اس کی وجہ سے جو انڈیا کی قابلیت تھی ٹورنامنٹ ہیلڈ کرنے کی وہ بہت زیادہ محدود ہو گئی تھی. which also forces its lucrative Indian Premier League to be postponed, جس کی وجہ سے یہ فورس ہو گئے تھے ان کی جو پروفیٹیبل IPL ہے اس کو تاخیر کا شکار کر دیں, اینڈ شفٹڈ ٹو UAE, اور اس کو UAE کی جانب شفٹ کر دیا گیا تھا. The UAE also played host to the final 20 matches of the Pakistan Super League season. UAE ہوسٹ تھا PSL کے بھی لاسٹ فائنل 20 میچز کا, which concluded last week, جو کہ پچھلے ہفتے ختم ہوا ہے, after being postponed in the March due to virus cases, جس کو مارچ میں پوسٹ پون کر دیا گیا تھا, ڈیلے کر دیا گیا تھا کرونا وائرس کے کیسز کی وجہ سے. ایز دا پینڈیمک ریج, جس طرح سے پینڈیمک نے حملہ کیا, ان نمبر آف میگا سپورٹنگ ایونٹس ور شفٹڈ ٹو دس ایئر, بہت سارے میگا سپورٹنگ ایونٹس کو شفٹ کر دیا گیا تھا اس سال. نیملی دا یورپین فٹ بال چیمپئن, جس میں یورپین فٹ بال چیمپئن شپ اور ٹوکیو اولمپک شامل ہیں. یورو 2020 بینگ پلیڈ اکراس یورپ, یورو 2020 جس کو یورپ میں پلے کیا جاتا ہے, مارک دی ریٹرن آف دا میجر ایونٹس وین اٹ ککڈ آف لاسٹ منتھ, تو اس کی وجہ سے بہت سارے میجر ایونٹس ہوئے ہیں جب جس سے یہ کک آف ہوا ہے پچھلے مہینے. اور جو ورلڈ 2020 ورلڈ کپ ہے, اس کا جو فورتھ سپورٹنگ ایکسٹرا ویگنزا ہے, فیسٹیول ہے, ٹو بی ہیلڈ دس ایئر, یہ بھی اس سال ہیلڈ ہونے جا رہا ہے اولمپکس کے بعد. اولمپکس جو کہ سٹارٹ ہونا ہے جولائی 23 سے, اور جو ساؤتھ امریکن کوپا
امریکن فٹ بال ٹورنامنٹ ہے وہ بھی کرنٹلی انڈر وے ہے، جاری ہے، کنٹینیوڈ ہے برازیل میں. اندر کنٹری دیٹ ہیز بین ریوڈ بائی دی وائرس، برازیل ایک اور دوسرا ملک ہے جو کہ وائرس کی زد میں آیا ہوا ہے. while the Euros are being held with limited spectator and venues. یوروز کا جو ٹورنامنٹ ہے یہ ہیلڈ کیا جا رہا ہے جہاں پہ تماشائیوں کی تعداد وہ بہت کم ہے، لمیٹڈ ہے، لیکن جو کوپا امریکہ ہے وہ بیہائنڈ دا کلوز ڈور ٹیک پلیس کر رہا ہے، یعنی کہ اس میں اسپیکٹیٹرز موجود نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ابھی تک یہ کنفرم نہیں کیا کہ آیا کہ یہ فینس کو الاؤ کریں گی یا پھر نہیں کریں گی اسٹیڈیمز میں T20 ورلڈ کپ کے لیے. دا UAE وچ از امنگ دا کنٹریز ود دا ہائیسٹ ویکسینیشن ریٹس. UAE ان ممالک میں ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ویکسینیشن ریٹس ہیں، ڈبل کاماز ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ ڈبل کاماز فلو آف سینٹینس کو بریک نہیں کرتے. اسٹارٹیڈ ویلکمنگ دا لائیو آڈینس، انہوں نے لائیو آڈینس کو ویلکم کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے ان سپورٹنگ ایونٹ سے، ان کے لیے مئی سے. بٹ دا رسک آف کرونا وائرس اسٹل لومز لارجر، لیکن جو خطرہ ہے کرونا وائرس کا وہ ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے انڈین اوریجن کا کووڈ-19 کا، جس میں انڈیا نے بھی بہت تباہی پھیلائی تھی، اس اسپریڈنگ کوئکلی یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. اینڈ ہیز بین کاز آف کنسرن ٹو اسپورٹس آرگنائزر اراؤنڈ دی ورلڈ، اور پوری دنیا میں اسپورٹس آرگنائزر کے لیے یہ تشویش کا باعث رہا ہے. دیر ول بی بایوسکور ببل فار دی ٹیمز ایٹ دی ورلڈ T20. بایوسکور ببلز ہوتی ہیں، انویزیبل شیلڈ ہوگی ٹیمز کے لیے ورلڈ T20 میں، یعنی کہ بہت زیادہ امپلیمنٹیشن کی جائے گی SOPs کی. اینڈ آل سارٹس آف پریکاشنز ول بی ٹیکن، اور تمام قسم کی احتیاطی تدابیر لی جائیں گی. بٹ دا یوروز اینڈ کوپا امریکہ ہیو شون، لیکن یوروز اور کوپا امریکہ میں یہ دیکھا گیا ہے نو ٹورنامنٹ از امیون فرام دی تھریٹ آف پینڈیمک، کہ کوئی بھی ٹورنامنٹ پینڈیمک کے کرونا وائرس سے محفوظ نہیں ہے، امیون نہیں ہے. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا جولائی 1 کے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اپنے لائکس، ویوز، کمنٹ، سجیشن ضرور دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.